اور خاص طور سے وہ خواہشات جو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو، ان کو کچلو. ان کو جتنا کچلو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوگے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. آنکھ فرض کرو مچل رہی ہے ایک ایسا منظر دیکھنے کے لیے جس کو دیکھنا شریعت نے حرام کیا. نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالنے کا دل چاہ رہا ہے، چاہ ہی نہیں رہا، مچل رہا ہے. اور کوئی آج کل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پورا معاشرہ جو ہے وہ لپیٹ میں ہے، فحاشی اور اوریانی کی لپیٹ میں ہے. پہلے اس کے لیے کہیں سینما بغیر جانا پڑتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، یا ٹکٹ خرچ کرنا پڑتا تھا، ٹکٹ لینا پڑتا تھا وغیرہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی. اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں. یہ ایسا فتنہ آ گیا ہے موبائل کا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں گھر بیٹھے جب چاہے جیسی چاہے فلمیں دیکھتے رہو. اب دل مچل رہا ہے. دیکھو یہ ساری گفتگو کا، ساری محفل کا اور ساری باتوں کا اب ذرا عملی طور پر اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں. ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اس میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے خدا جانے کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں نفس کی خواہش جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ارے یار تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کمرہ بھی خلوت ہے، تو چلو اب آنکھوں کو مزہ دلواؤ، اور اس کی وجہ سے لگ گیا اس میں. اب یہ ہے یہاں پر بہکایا ہوگا ضرور، شیطان نے بہکایا تو ہوگا، مگر بہکایا تھا تو مجبور نہیں کیا تھا. کوئی تمہارے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہو گیا تھا کہ اگر نہیں کرو گے تو ماروں گا تمہیں، بلکہ اس کی سے محض ایک تمہیں راستہ دکھایا تھا، یار یہ ہوں کر لو مزہ آئے گا. تم نے کہا اچھا آئے گا، چلو بھائی. اس ترغیب کے اوپر تم نے اپنے آپ کو خود ڈال دیا، یہ نفس نے تم کو ڈال دیا تھا. اب اس موقع پر ہے امتحان، اللہ کے بندے ہو یا شیطان کے بندے ہو. اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کا حکم مان کر چھوڑنا ہوگا. یہ حظ نفس، یہ مزہ، یہ لذت جس کی طرف مجھے شیطان بلا رہا ہے، جس کی طرف میرا نفس مجھے مجبور کر رہا ہے، یہ میرے اللہ کا کو ناراض کرنے والی ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. آج تو میں اپنی آنکھ کو مزہ دلوا دوں گا، لیکن جب یہ آنکھ آگ میں جلے گی، اس وقت سب مزہ سب دھرا رہ جائے گا. کیا مزہ کیا تھا، یہ آنکھ جب آگ میں جلے گی. تو اگر آدمی اس تصور سے کہ یہ چیز جو ہے میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے اللہ کو یہ مجھے جہنم میں لے جا رہا ہے، اللہ کی ناراضی مول لینے والی ہے، اللہ کی خفگی مول لینے والی ہے، اس تصور سے جب چھوڑو گے اور اپنی خواہش کو کچلو گے، یہاں پر کچلنے کا حکم ہے، کچلو اس خواہش کو. تو جب کچلو گے تو جتنا کچلو گے اتنا ہی میرے پروردگار کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے، میرے پروردگار کی نگاہ میں مقرب بن جاؤ گے. یہ میرا بندہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ میں نے جس کے بارے میں پہلے سے شیطان کو چیلنج دے دیا تھا کہ تو بڑا شیخ یا بگاڑتا پھر، لیکن میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، اس میں داخل ہو جاؤ گے. ان عبادی لیس علیہم سلطان. اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا قرب حاصل ہوگا. تو اسی لیے یہ جو خواہشات نفس ہے نا، یہ اللہ جو حظوظ نفس ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کو کچلا جائے. ارے ان کا مقصد تخلیق ہی ہے کہ ان کو کچلا جائے. دل میں جو یہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں، ضرب لگاؤ ان کے اوپر، ضربے لگاتے رہو، یہاں تک کہ جب ضربے لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا قرب کا مقام تمہیں حاصل ہو جائے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میں داخل ہو جاؤ گے. نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، اقبال کہتا ہے دل کے بارے میں. نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا یہ چوٹ پڑے گی اس پر، جتنا یہ ٹوٹے گا، جتنے اس کے اوپر ضربیں لگائی جائیں گی، اتنا ہی میرے پروردگار کی نگاہ میں یہ محبوب ہوگا.
جو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو سارا بھائی سارا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم، ان کے وارثوں کی تبلیغ، ان کی دعوت، ان کا وعظ، ان کی نصیحت، ان کے جتنے ان کی جد و جہد ہے وہ ساری اس کے گرد گھومتی ہے کہ بندہ ان نفسانی خواہشات کا غلام بننے کے بجائے اللہ کا بندہ بنے۔ تو نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے۔ اور دیکھو یہ کچلنا نفسانی خواہشات کا، یہ تو اس کے بغیر تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بہت سی خواہشات ہوتی ہیں جب تک ان کو کچلا نہ جائے زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بھئی تم کہیں ملازم ہو اور تمہیں ڈیوٹی پر جانا ہے صبح کو، اور نفسانی خواہش ہو رہی سو جاؤں پڑھ کے، اگر اس نفسانی خواہش پہ عمل کیا، روزانہ صبح کو جاتے ہوئے نیند آ رہی تھی اور خوشی ہو رہی تھی، آج طبیعت مقدر ہے اور آج سست ہے نہیں جاتے، کوئی رہے گا؟ کچلا خواہش کو کچلا، کس لیے کچلا؟ تنخواہ کی خاطر، نہیں جاؤں گا ملازمت پہ نہیں جاؤں گا تنخواہ نہیں ملے گی، تو کچلا ضرور، لیکن کاہے کے لیے کچلا؟ تنخواہ کی خاطر، تنخواہ لینے کے لیے۔ ارے تیری جو تنخواہ اتنی بڑی ملنے والی ہے وہاں جنت میں کہ جو چاہے گا جو مانگے گا ملے گا، اتنی بڑی تنخواہ وہاں ملنے والی ہے، اس کی خواہش، اس کی وجہ سے اگر کچل دے کسی خواہش کو، یہ تنخواہ جو چند سو چند ہزار ملنے والی ہے مہینے پہ، اس کے لیے تو گزرنے کو تیار ہے اپنی خواہش، لیکن میرے مالک نے اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار کر رکھی ہے کہ المال عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو آج تک کسی نے تصور میں بھی نہیں گزری، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، اس کی خاطر نہیں کچھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ خلیقہ عطا فرما دے۔ www.darsequran.com